ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر۔ احمد فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ سیاسی گہما گہمی ہے، سیاستدان ہمارے شو میں آتے رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت بزی ہو گئے ہیں اور اب لگ بھگ تمام پارٹیوں کے منشور بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم کچھ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ہمیں تھوڑا سا انسائٹس دے سکیں کہ ہمارا سیاسی کلچر سسٹم جو اس میں خرابیاں ہیں، نارملیز ہیں، یہ کیا ہیں، کس طرح دور ہو سکتی ہیں۔ تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ جو ایکیڈیمکس ہیں ان سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو بھی اس نیریٹو کا یا اس ڈسکورس کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو آج میرے ساتھ دو بڑی اہم شخصیات موجود ہیں۔ پہلے میں تعارف ان کا کروا دوں، ڈاکٹر نور فاطمہ ہیں جن کا تعلق انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہے اور یہ ہیڈ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجیب احمد صاحب، یہ بھی ہیڈ ہیں ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کا تعلق بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہے۔ تو پہلے تو آپ دونوں خاتون و حضرت کا بہت بہت شکریہ ڈی سائفر میں آنے کا، آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کریں کیونکہ آپ لکھتی بھی رہتی ہیں اخباروں میں آپ آرٹیکلز بھی آپ کے آتے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں اور جس طرح ہو رہے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ خاص طور پہ ایک پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ کوئی بہتری کا سبب بنیں گے یا کچھ مزید ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گی پولرائزیشن ہوگی، سیاسی انتشار ہوگا؟ آپ پوسٹ الیکشن کیا سینیریو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک میں سیاسی انتشار کا ورڈ اس لیے نہیں پوسٹ الیکشن یوز نہیں کروں گی، بیکاز ان اینی کیس ملٹی پارٹی، ہاں جی دیکھیں ملٹی پارٹی سسٹم سٹل ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ پارٹی جس کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں بھی ہم کہہ رہے اس وقت، ان کے پارٹی کے لوگ بھی ڈفرینٹ اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں یا جس طرح بھی ہے وہ الیکشن میں ہیں۔ ان اینی کیس ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان جو الیکشنز ہونے تھے نومبر میں لیٹ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ الیکشن ہونا کی حد تک جو ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے رہے ہیں، پچھلے ڈیکیڈز میں بھی آپ دیکھیں، جب الیکشنز ہوتے ہیں ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، ایک اچھا سگنل جاتا ہے، لیکن اس دفعہ الیکشنز میں سمجھتی ہوں پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ پاکستان جس تکلیف سے گزرا ہے پچھلے خاص طور پہ 2 سالوں کے اندر، آپ کی انفلیشن کا پرابلم، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا پرابلم، آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، فائنلی ہوا ہے، اس کی جتنی اسٹرنجنٹ قسم کی آپ کو کنڈیشنلٹیز آئی ہیں، اس کے بعد یہ جو کرنٹ پروگرام ہے جس پہ ہم وی ہیو بین ویری مچ جوبلنگ کہ ہم نے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا اور ابھی جو قسط بھی آپ کو مل گئی ہے، یہ پروگرام آپ کا اینڈ ہو رہا ہے 2024 اپریل میں۔ جسٹ آپ کا ان پارٹیز کا نئی گورنمنٹ کا ہنی مون ٹائم بھی ابھی اوور نہیں ہوگا کہ آپ کا آئی ایم ایف ایگریمنٹ اوور ہو جائے گا۔ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف اگین۔ ایک ریالٹی کھڑی ہے آپ کے سامنے، اور جب تک آپ کے پاس اکنامک روڈ میپ نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی جو بڑا کنٹرول سا میرا انالیسس ہو سکتا ہے، ابھی تک بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں، مین اسٹریم پارٹی، جنہوں نے اپنا اکنامک روڈ میپ یا مینیفیسٹوز میں اکنامک سیگمنٹ کو ایڈریس ہی نہیں کیا پراپرلی۔ یہ کہہ دینا کہ اتنی جابز مل جائیں گی، یا آپ کو اتنا 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، یا آپ کو اتنے یونٹس فری ہو جائیں گے، اٹ ہیز ایکچولی نو میننگس۔ کیونکہ اگر آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا تو اس پہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پبلک ایکسچیکر میں کتنا پیسہ موجود ہے، سورس آپ کہاں سے لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس آپ کو دوبارہ جانا ہے۔ میں نے جو سوال اس پہ رائے میں کیا تھا، کیونکہ 2018 کو لے کر کچھ پارٹیز نے کہا کہ جی یہ تو سلیکٹڈ معاملہ تھا، تو میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیانیہ کی دوبارہ تو نہیں چلے گا الیکشن کے بعد، میں اس کانٹیکسٹ میں بات۔ اچھا، ابھی آپ اس کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ تو اب الیکشنز کے بعد اندازہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چیز اب ریپیٹ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ریپیٹ نہیں ہوگی، لیکن
یہ پہلے ایک سوال میرے ذہن میں جو آتا ہے کہ انڈیپینڈنٹس ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے کینڈیڈیٹس، ان کو مختلف نشانات ملے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے نشان پہ لڑ رہا ہے. تو پہلے تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو جب آپ اس کے انتخابی نشان سے محروم کرتے ہیں تو پارٹی پھر آبویسلی وہ انتخاب میں حصہ ہی نہیں لے سکتی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے انڈیپینڈنٹس آ جائیں گے قومی اسمبلی میں، جتنے بھی آتے ہیں، کیا قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے ان کو یہ اجازت ہوگی کہ پی ٹی آئی کے نام سے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، ایک گروپ کی فارم میں آ جائیں؟ شکریہ سر. اس میں بیسیکلی تو بات یہ ہے نا کہ جو انڈیپینڈنٹس کا ہمارا کلچر ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور پورے اگر آپ ساؤتھ ایشیا کا سیناریو بھی دیکھیں تو انڈیپینڈنٹس آر دیئر، اور وہ بعض لوگ بڑے افیکٹو ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، اور الیکٹیبلز بھی بعض ان کو ہم کہتے ہیں. مگر جہاں پہ یہ پارٹی سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا، جہاں پہ آپ کا ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں گی، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ وینش ہوتے جائیں گے، یا آہستہ آہستہ یہ اسکویز ہوتے جائیں گے. مگر گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر کافی آزاد انڈیپینڈنٹس ہیں، اور آزاد بھی وہ ان سینس میں ہے کہ ان کی سب کو ایفیلیشن پتہ ہے. جو بالکل آزاد ہیں وہ تو کم ہیں، مگر جو آزاد جسے آج ہم آزاد کہتے ہیں ہمیں ان کی ایفیلیشن کا پتہ ہے. انہوں نے اپنے پینافلیکس میں، اپنے جھنڈوں میں وہ ایک مخصوص رنگ، ایک پارٹی کا نشان نہیں ہے ان کے پاس، مگر انہوں نے وہ بعض نے تو پارٹی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور بعض نے اپنے وہ رنگ بھی، تصاویر بھی لگائی ہیں. تو یہ جب اس میں سے جو بھی الیکشن جیت کے آتے ہیں تو اسمبلی میں اگر یہ جاتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ان کا اگر یہ پارٹی ایفیلیشن ہے کہ وہ اگر پارٹی کا کوئی ان کے پاس کوئی میکانزم ہے تو وہ ان کو کیسے چینلائز کرتے ہیں، یا وہ ان کو کیسے بریف کرتے ہیں، یا وہ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. دیٹ ول بی اے بیسک پرابلم فار دا پارٹی اینڈ فار دا انڈیپینڈنٹس. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، اگر انہوں نے یہاں پہ نعرہ لگا کے یا رنگ استعمال کر کے، نام استعمال کر کے وہ جیت گئے ہیں، اسمبلی میں جا کے وہ کسی بھی انسینٹیو کے تحت وہ کہیں کہ ہم تو آزاد تھے، تو پھر دیٹ ول بی پرابلم فار دا پارٹی، جو جس کے نام پہ وہ آئے ہیں یا جس کے نشان کو استعمال کر کے وہ آئے ہیں، تو اس کے لیے بھی پرابلم ہوگا. جو لوگ، چلیے میں ذرا سوال کو جواب دینے میں ذرا آسانی پیدا کرنے کے لیے اسپیسیفک ہو جاتا ہوں. جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے بینر تلے ایک لحاظ سے آئے ہیں، کیا قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ ایک گروپ بنا لیں الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے نام سے قومی اسمبلی کے اندر؟ سر اس میں یہ اگر الیکشن کمیشن کا آج تک جو ہے ان کا ایز اے پارٹی کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ تو کر رہی ہے، ڈی لسٹ نہیں کیا وہ اس کو ڈی لسٹ نہیں کیا، مگر ان کا سمبل ان کے پاس نہیں ہے. تو سب سے میں نے یہی عرض کی نا کہ یہ بعد میں جب الیکشن میں یہ ان کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کہ مطلب اتنے آ جاتے ہیں 10s میں 20s میں 30s میں، ان کو پھر کون اس کو چینلائز کرے گا، کون ان کا وہ جو ہے نا پارلیمنٹری لیڈر ہوگا، یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ آئے انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کسی وہ ٹکٹ پہ نہیں آئے، تو اس لیے وہ ان کو ہینڈل کرنا، ان کو قابو میں رکھنا یہ ذرا پرابلمیٹک ہوگا. اور اگر ان کو کسی وزارت کا کسی کو وہاں پہ انسینٹیو ملتا ہے تو میں بھی وہ دوسری طرف چلے جائیں، یا وہ بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انہی کے نام کی ملتی جلتی 2-3 پارٹیز، استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ان کے بھی اگر لیڈرز یا گروپ آ جاتا ہے تو کیا پتہ ان کے ساتھ ان کو جوائن کر دیں. بارگیننگ پوزیشن ان کی ہوگی. اگر وہ یہ نہیں کرتے اور انڈیپینڈنٹ اپنا گروپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ، اگر آپ کو یاد ہو 1985 کے جب الیکشنز تھے تو وہاں پہ بھی نان پارٹیز تھے، مگر بعد میں وہاں پہ نظام مصطفیٰ گروپ بھی بن گیا تھا. مسلم جنیجو صاحب نے مسلم لیگ کے وہ نام سے گروپ بھی بنا دیا تھا. فخر امام صاحب کے نام پہ وہ آزاد گروپ بھی بن گیا تھا. تو وہاں پہ بھی وہ نان پارٹی بیس الیکشنز کے باوجود اسمبلی کے اندر گروپس بن گئے تھے. تو یہ بھی اگر لوگ اگر کمیٹیڈ ہیں، جیسے بعض لوگوں نے قرآن پاک پہ حلف کیا کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ یہ بھی ایک نیا فینامن ہے. تو وہ اگر کمیٹیڈ ہیں اور وہ اپنا پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سو فار ان کے لیے کوئی ایسی مسئلہ ان کے لیے نہیں بنے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سیاسی گہما گہمی ہے گو کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ اب ریلیز بھی شروع ہو گئی ہیں. ایٹ لیسٹ بلاول صاحب اب کے پی پہنچ گئے ہیں. آج پی ایم ایل این نے جو ہے اپنا منشور پیش کیا. مجھے تھوڑی سی میں کیا اس کو کس طرح ایکسپلین کروں، بہتر نہ ہوتا کہ یہ منشور اسلام آباد میں بیٹھ کے پیش کیا جاتا رادر دین ان لاہور؟ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ یہ آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں میرے حساب سے. اگر ہم فیڈریشن ہیں، کیا پی ایم ایل این کا سارا فوکس پنجاب تک کی ہے، یا وہ اس کو ایک لحاظ سے اسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایکچولی جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ پاور کے اٹریکٹ کرنے کا مسئلہ پاکستان کے اندر، جو وین یو سٹ ان دا پاور کوریڈورس، تو میرا خیال ہے پنجاب آپ کو بڑا ایک پاور سینٹر نظر آتا ہے، جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے
that can be a very stronger government which has a hold on Punjab. تو یہ شاید ایک کافی عرصے سے ایک یہ ڈائنامکس ہم دیکھتے ہیں پالیٹکس کی. جہاں تک بات ہے کہ مینیفیسٹو کی, تو میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے دے دیا ہے, یہی بہت بڑی بات ہے, یہی بات ہے, وہ جہاں بیٹھ کے بھی دے رہے ہیں. بٹ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہی مینیفیسٹو سیم پارٹی ہے جس نے پروونسز میں بھی ہونا ہے, جس نے فیڈرل میں بھی ہونا ہے, اگر وہ فیڈرل کی پارٹی ہے, آئی مین اگر گورنمنٹ بناتی ہے. تو جب پروونسز میں وہ پرفارم نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل کی وجہ سے نہیں ہوا. حالانکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کافی اٹانومی مل گئی ہے. یہ چیزیں نا اتنی اب اوور سمپلسٹک نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئی تھنک ایکسپرٹس ہونے چاہیے, وہ سارے ایکسپرٹ جنہوں نے فیلڈ میں ٹائم گزارا ہے. انفارچونیٹلی ہم وہی فیسز دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے. نہ تو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے لینا چاہتے ہیں, نہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے لینا چاہتے ہیں. پارٹی کا تھنک ٹینک کوئی نہیں ہے, پارٹی کا تھنک ٹینک نہیں. اب آپ دیکھیں نا, آپ یو ایس میں دیکھتے ہیں, آپ باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں, ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, وہ پوری شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ پھر پورا آپ ایون کہ وہ کانگریس میں رپورٹ جو فارن افیئر ہے کیا نیو یارک میں, کونسل آف فارن افیئر, وہ فارن ریلیشنز, وہ تو پورا ایک ایجنڈا بنا کے دیتی ہے آنے والی گورنمنٹ کو. تو یہ ہمارے ہاں کسی چیز کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے, وہی چیز ہے, کام ہم وہی کریں گے, ریزلٹ ہم ڈفرینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ اس سے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی تو اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن نہیں بنایا ہے نا. ان کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لحاظ سے موروثی سیاست چل رہی ہے. آپ مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ان کو آپ لے لیجئے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, پی پی ہو, جے یو آئی ایف ہو, اے این پی ہو, تمام فیملی کی پارٹیز ہیں. جو آپ نے موروثی سیاست کی بات کی, اور یہ انفارچونیٹلی صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, یہ پورا ہمارا فینومینا ہے. بنگلہ دیش, انڈیا دونوں, پاکستان کے اندر اور مذہبی جماعتوں کے اندر بھی ہے, اور جو دوسری جو سو کارڈ ہم رائٹ یا لیفٹ کی پارٹیز کہتے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کا جو آپ نے ایک فیملی کا کہا, تو میرے خیال اس کا اندر ان کے اندر ایک خوف ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر میں ہار گیا تو میرا بیٹا یا میرا بھائی وغیرہ جو ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے گھر میں سے جیت جائے گا. اور اس سے اسی طرح کا یہ ایک فینومینا کہ ایک بندہ ایک سیٹ کے ساتھ 2-3 سیٹس پہ بھی وہ کھڑا ہوتا ہے. یہ کس حد تک جائز ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص 4-5 سیٹوں سے انتخابات میں, ایک ہمارا آپ کو یاد ہو کہ ایک لیڈر ہمارے کوئی 7-8 کے ان سیٹوں سے جیتے تھے, اور اس کا تو مطلب وہ الٹیمیٹلی خزانے پہ جو ہے نا دوبارہ الیکشن کرانے پڑے. آپ اس کو کیسے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایلیجیبل لوگ ہی نہیں جو الیکشنز ہی. ایکچولی یہ جو پالیٹکس ہے نا پاکستان کے اندر, یہ بڑا ایکسپینسو آپشن ہے. آپ اور میں مڈل کلاس کے لوگ نہیں کر سکتے. کچھ یہ بھی ہے کہ وہ فیملیز کنٹینیو کر سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کرنا اس چیز کے لیے کہ جی لوگ زیادہ نہیں ہیں, کیوں نہیں آ رہے, کہ جی مہنگا ہے یہ بہت, اور یہ وہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے سسٹم میں کچھ ایسا لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ چاہیں, میں چاہوں, تو ہم اس سسٹم کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. یہ اور بہت سے لوگ چاہیں, بہت سے بے شمار لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی رول پلے کرے, لیکن نہیں, اور لٹرلی کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. ایک تو یہ مائنس ان میں سے ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز خود کیوں نہیں کوشش کرتی ہیں, اف ریئلی دے آر سو مچ سنسیئر, کہ ڈائیورسفائی کریں نا اپنے. کیوں, میں تو یہ سمجھتی ہوں جی ان کو ایکسپرٹس رکھنے چاہیے. دیکھیں ہمارے اکنامک, میں پھر اکنامک, پولیٹیکل اکانومی بیسیکلی میرا سبجیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اکنامک منسٹر کا قحط ہوتا ہے اس ملک میں. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کو اکنامک منسٹر نہیں مل رہا, 4 منسٹر تبدیل کرنے پڑتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے اپنے یہاں کے لوگ جو ہیں باہر جا کے اتنی اچھے جابز, جو اکنامک انالسٹ ہیں, اکنامک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں, وہ آپ کو نہیں مل سکتے, بیکاز ایکچولی یو ڈو ناٹ ایون ٹرائی کہ آپ لوگوں کو انٹیگریٹ کر سکیں, اچھے وہ لوگ جو آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ کر سکیں. تو بیسیکلی ہم پولیٹیکل پارٹیز خود چاہتی نہیں ہے کہ یہ ایک ایکسکلوژن کی جو اپروچ ہے نا, انکلوژن کی اپروچ اگر رکھیں گے تو ان کے پاس انکلوسیو اپروچ. چلیے ناظرین, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اور واپس آنے کے بعد کیونکہ بہت سی پارٹیوں نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال کریں گے, تو اس سے بھی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, دوبارہ خوش آمدید. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑا سا بتائیے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے مختصراً بتائیے کہ پاکستان کا جو ہمارا سیاسی کلچر ہے یا سیاسی سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم, اس میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم میچور نہیں ہو پا رہے.
آیا کوئی سول ملٹری ریلیشن شپ میں امبیلنس ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پا رہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ہم نے پہلے ڈسکس کیا، وہ بھی دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ، اور جو چیلنجز ہیں ان کو صحیح طور پہ تھنک ٹینکس بنائیں، کوئی اپنے آپ کو ڈیموکریٹیکلی آرگنائز کریں، یہ پرابلم ہے اصل. واٹ از دا ریئل پرابلم؟ دیکھیں، میں اگر اس طرح سے بیٹھ کے دیکھوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ واٹ از دا رول آف اے پولیٹیکل پارٹی. فنڈامنٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب ان کو کون ایجوکیٹ کرے، یہ کوشچن ہے. رول ہے کیا آپ کا؟ اونلی ٹو میک اے گورنمنٹ از ناٹ اے رول. رول آپ کا کیا ہے کہ آپ سارے ملک کے دین آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کو نا. ایک تو ہم اس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں امیجیٹلی وہ جو پاور میں آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی گرو کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہسٹورین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی ٹائمز نا آپ لرن کرنے ہیں. لیکن ویسے میں یہ بھی کہوں کہ ناٹ آل گوز ٹو دی ادر سائڈ. پولیٹیشینس نے جتنا عرصہ پرفارم کیا، کیا کیا؟ جو آپ کو ٹائم ملا اس میں آپ نے کیا کیا؟ اس میں آپ نے کتنے ریزروائرز اور کتنے پاکستان کے لیے آپ نے بنا دیا کہ جی یہ پاکستان کا فیوچر کیپٹل ہے؟ کتنا آپ نے بات کی ہمیشہ ایجوکیشن ایمرجنسی کی، کتنی دفعہ آپ نے اس کو لگا دیا؟ آپ نے ادارے ڈیولپ کیے اور سرکولر ڈیٹ آپ کا ٹریلینز میں چلا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی میں مانتی ہوں کہ وہ کنٹینیوٹی ہمارے یہاں نہیں رہی، لیکن جتنی رہی انفارچونیٹلی ہم نے اس میں بھی پرفارم ڈیلیور نہیں کیا. اب یہ ہے کہ وہ چیز اس سے کمی ہوئی. پھر چونکہ آپ جب گورنمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کا پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ کنسسٹنسی کیسے رکھیں یا اس کی اسٹیبلٹی کیسے. آپ کو یہ وہ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے کہ جی میں یہ پالیسی بنا رہا ہوں اینڈ آئی ول ورک آن دس پالیسی فار نیکسٹ 5 ایئرس. نیکسٹ 5 ایئرس کے بعد جو نیکسٹ 5 ایئرس ہوں گے وہ میں آؤں یا کوئی بھی آئے، اس کی کنٹینیوٹی آف دا پالیسی رہے گی. یہی وہ چیز ہے. آپ کا کیا خیال ہے صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم، اور اس میں میرا خیال ہے ہمیں آج 75 یا 76 ایئرس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرتے ہوئے ایک شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک نیشن ہوڈ کا اور اسٹیٹ کا کنسیپٹ ڈیولپ نہیں کر سکے. ہیومن ریسورس ہمارے پاس، پاکستانیت کو فروغ نہیں دے سکے. تو یہ پاکستان ٹھیک ہے، آپ پاکستانیت کہہ رہے ہیں، مگر سب سے بڑی پاکستانیت کیسے ڈیولپ ہوگی کہ جب لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن ملے گا پولیٹیکل سسٹم میں، ایجوکیشنل پالیسیز میں. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ہر پالیسی میں جب بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ میری آواز ہے، میرے ضمیر کی آواز ہے، یا جو میں نے ووٹ دیا ہے یہ میرا نمائندہ میری بات کر رہا ہے. جب ووٹ دینے کا بندہ کسی کو دے گا، جیت کو کوئی اور آ جائے گا، تو وہ اس کو مطلب ایک ایلینیشن اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ایلین ہوں اس ملک میں، کہ نہ میرے لیے وہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، نہ جب IMF کے تحت یا کسی دوسرے ملک کے انٹرسٹ یا کسی گروپ کے ساتھ آپ مل کے پالیسیز بناتی ہیں. تو عوام جو ہے ایک گراس روٹ لیول پہ جب وہ یہ سوچے گا کہ پھر مجھے اس مٹی نے کیا دیا، تو پاکستانیت ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا پہلے اس ملک کو ایک سٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ماڈرن نیشن سٹیٹ کے طور پر، اسلامک تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایز ایک نیشن سٹیٹ کی ڈیفینیشن کو اگر پورا کر دیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے جو کسی حد تک مسائل اور آئیڈیالوجیکل یہاں پہ جو اورینٹیشن ہے، اور جو 70 کے الیکشنز تھے اس کے اندر تھوڑا بہت اورینٹلزم، اس میں آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن تھی، مگر آج جتنے بھی الیکشن اس کے بعد ہوئے ہیں اس میں آپ کو کسی جگہ پہ کوئی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے، پاکستان کے جو ریجنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، آپ کو کہیں کشمیر کا، فلسطین کا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہوگی، ایک دوسرے کو خلاف آپ باتیں کر کے، آپ لوگوں کے جذبات کر کے نا اس میں ایکسپلائٹ کر کے آپ لوگوں کو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے، نہ حکومتیں چلتی ہیں. آپ لوگوں کو آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اپنے گھر کے اندر لوگ سیکیور نہیں ہیں. سیکیورٹی کا روٹی کپڑا مکان، وہ بھٹو والا نعرہ اب بہت پیچھے رہ گیا. سب سے بڑا کہ تحفظ ہے، مجھے تحفظ، میرے بچوں کو تحفظ، اور وہ مطلب ساری ٹو سے کہ اس ملک میں اب لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے. اب لوگ ایون اب ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جس نے جانا باہر چلا جائے. یہ دیٹ از ناٹ دا آنسر. آپ لوگوں کے ایڈریس جو ان کے گریونسیز ہیں ان کو ایڈریس کریں.
بلوچستان کے لوگ, کے پی کے لوگ, سندھ کے, پنجاب کے جو آپ کے انڈر ہیں, آپ ان کے گریونسیز ایڈریس نہیں کر سکتے, تو وائی یو آر ہیئر؟ آپ کا کیا کام ہے ادھر بیٹھ کے اتنے بڑے ادارے کرنا, اتنے بڑے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, مگر اسلام آباد سے آپ 40-50 کلومیٹر دور باہر جا کے دیکھیں کہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, سردیوں میں گرمیوں میں لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی, بجلی نہیں ملتی. اور یہ جتنے منشورز کی بات ہوئی ہیں ان کے لوگوں کی پارٹیز کی, ان کے اندر منشور آپ دیکھ لیں, اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں, اور وہ اگر 5 سال کے بعد جو آج پارٹیز آ رہی ہیں دوبارہ, ان کے 5 سال کی کریکٹ اگر آپ دیکھیں کارکردگی, تو یہ سارے منشور کم از کم ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ تو ہو گیا نا, 5 سال کے بعد پھر ہم ان کی جو ہے پرفارمنس اس کے بیسس پہ دیکھیں گے, دیکھنے چاہیے اس کے بیسس پہ. پی ایم ایل این نے اور جماعت اسلامی نے اپنے مینیفیسٹوز میں ریسپیکٹیو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسٹوڈنٹ یونینز بحال کر دیں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ درست فیصلہ ہے کہ اس وقت جو ہے ٹھیک ہے؟ یونین بحال ہونا چاہیے. اسی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ جو ویلیوز کی ہم نے بات کی تھی نا, یہ ویلیوز برداشت کرنا, ایک دوسرے کو سننا, ایک دوسرے کو پوائنٹ آف ویو دینا. یونیورسٹی ہم دیکھتے تھے کہ ہر روز لڑائی, قائد اعظم یونیورسٹی ہوتی تھی, بالکل میں اسی طرح آنے لگی ہوں. ہم نے کلوز یونیورسٹی رکھ دیا تھا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ایک قائد اعظم کلوز یونیورسٹی. میرا خیال ہے کہ یہ چیز کچھ یونیورسٹیز کی ابھی بھی یہ ایک اپریہنشنس ہیں کہ وہ یونین کو اوپن نہیں کر سکتی, وہ کیپنگ ان ویو سرٹن ڈائنامکس آف دا تھنگس. بٹ جنرلی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے بھی اسی سلسلے سے گرو کیا ہے, اس سے آپ کو ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے دیکھیں آرٹیکولیٹ کرنا بھی تو کہیں آنا چاہیے. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز جوائن کرتے ہیں, آپ کے جو اس سے سینئر پولیٹیشینز ہیں آپ دیکھیں وہ یونین سے ان کا گروتھ ہوئی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک چیز جو بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے مائنڈ میں آ رہی تھی, اس دفعہ کا جو مینیفیسٹو ہے نا, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو ڈیل کرنی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو, وہ آپ کا کلائمیٹ چینج ہے, ایکولوجیکل آرڈر ہے, اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی. جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این نے بھی کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو آپ کا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے وہ ٹرمپ آ جائیں گے تو سارا ختم ہی ہو جائے گا. اگر وہ آج 700 ملین آپ کو کمٹ ہوا ہے نا, 100 بلین, انہوں نے کیا پتا ہے 700 ملین جو ابھی کاپ میں, جی ہاں کاپ میں, اچھا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان کو نہیں دیں گے ڈائریکٹ, کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو. حالانکہ پروپوزل بھی ہماری تھی, ہم نے بڑا کام کیا تھا نا. تو اب ہوا کیا ہے, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ اب کس نے کرنی ہے, یہ فیس کون دے گا باہر کے پاکستان کے اندر کیپیسٹی, تو یہی ہے ان کو ایکسپرٹس کی اس وقت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ جو بہت اسٹرائکنگ ہے نا, جو جس پہ ان کو کام کرنا چاہیے, وہ 65% آف یوتھ. بلج جو آ گیا ہے نا آپ کے پاس, جس طرح ہم ان کو ڈگریز دے رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے, کتنوں کو آپ باہر بھیج سکتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ جب ڈاکٹر صاحب یہ جو آج منشور پیش کر رہے تھے پی ایم ایل این کا, تو اس میں مجھے خوشی ہوئی, سر جرمنی میں ہے نا, آپ رہی ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یونیورسٹیز کا جو ہے کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ لنکیج ہوتا ہے. جو ہی اسٹوڈنٹ وہاں سے نکلتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا جاب کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے. تو آج پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہی, کیونکہ انہوں نے کا جو 3 پرائورٹیز دی ہیں نا, ایک تو یوتھ, پھر ایگریکلچر اور پھر ہیلنگ ٹچ کی بات کی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یونین کے حوالے سے؟ سر ایک تو جب آپ نے کہا قائد اعظم یونیورسٹی میں یا باقی جگہ میں وہ لڑائی جھگڑے, تو دیکھیں لڑائی جھگڑا ہونا تو گھروں میں بھی ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھروں کو بند کر دیں. سر یہ اپنے, اگر آپ کو پھر میں ہسٹری کی بات کروں گا کہ 60s کے لیٹ 60s میں اگر آپ کو یاد ہو, ڈپٹی اسپیکر ہمارے شاہد علی تھے, وہ اسمبلی کے اندر ایک وہ زخم لگا اور اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہوگی. ترکی میں, جرمنی میں, یورپی یونین میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں. تو یہ پولیٹیکل ایک ہمارے مطلب باقی اداروں میں بھی تو ہوتا ہے نا, لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں, کہیں تھانے کچہری میں, عدالتوں میں, سب جگہ. تو وائی یو آر اونلی ٹارگیٹنگ دا ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو ہماری بیس ہے, ان کو کہتے ہیں کہ اسمبلی میں اگر ہنگامہ نہیں ہوگا, ڈیبیٹ نہیں ہوگی, تو پھر کدھر ہوگی. اسٹوڈنٹ یونین اگر اپنی وہ ایک, ٹھیک ہے وہ غلط بات ہے وائلنس کرنا, کیتھارسس, جب ان کی ٹریننگ نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپ ٹرین نہیں کریں گے, ہمارا معاشرہ اس طرح کا ٹرین نہیں ہے, ہمارے اندر برداشت وہ نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, دوسرے کی بات, ہمارے اندر ڈائلاگ نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہم جو ہے نا وہ گن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو جب ڈائلاگ کا کلچر نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹس بھی تو ہمارے ہی ہے نا, جیسی ہمارا معاشرہ ویسی ہماری کریم ہے, یا وہ اسی طرح. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل دیکھیں ٹریننگ گراؤنڈ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ یونینز کی, میں آپ کا آرگومنٹ بالکل مانتا ہوں جو دونوں آپ نے کہا,
لیکن ہمارے ہاں جو میونسپل لیول پہ لوکل باڈیز ہیں ان کو بھی تو انکریج نہیں کیا جاتا. وہ بھی تو ایک نرسنگ کے لیے ٹریننگ کے لیے ایک بڑا اچھا. جی سر, وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ایک پروسیس ہوگا معاشرے کے اندر جو بیسک ریکویزٹس ہیں معاشرے کو ایک ڈیموکریٹک اور اس میں ویلفیئر کا, اگر آپ اسلام کی بھی بات کریں, اسلامک سوشل ویلفیئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو بلدیاتی کا جو اسلام کے اندر بھی ہے کہ آپ نے گراس روٹ لیول سے چیزیں کرنی ہیں اور چھوٹے چھوٹے شہر کریں. ہم نے اتنے بڑے میگا سٹیز بنا دی, ہمیں کروڑوں کی آبادی جیسے پورے ملک کی آبادی, نئے شہر تو ڈیولپ, نئے شہر ہمیں کرنے چاہیے نا. سوسائٹی جو پرائیویٹ کر رہی ہیں ان کے اپنے ہیں میرٹس ڈی میرٹس ہیں, مگر یہ گورنمنٹ لیول پہ پلاننگ ہونی چاہیے نا. ایون یہ اسلام آباد ہے اس کے اندر آپ چند سیکٹرز پلانڈ ہے, باقی تو نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے پورے معاشرے کی ہم بات کریں گے جب گورنمنٹ کی آپ کو پارٹیز نے, اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے, اگر آپ نے وقتی یا شخصی پالیٹکس کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہے جمالو کر کے یا زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کے جو بھی کر, مگر اگر آپ نے ملک کے لیے بات کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو تھنک ٹینک ہونی چاہیے اور دیٹ شوڈ بی اے کنٹینیو پروسیس. اچھا, ایک اور بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے یا ایک مناظرے کا چیلنج کیا ہے نواز شریف صاحب کہ جی آئیے میرے ساتھ آپ ڈیبیٹ جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو صرف نواز شریف یا بلاول زرداری تو نہیں ہے نا, اور بھی بے شمار پارٹیز ہیں. تو یا کیا اس تجویز پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے اگلے 5 سال کے بعد؟ ابھی تو نہیں ہو سکتا, لیکن 5 سال کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا کلچر, سیاسی کلچر اتنا میچور ہو جائے گا جہاں پولیٹیشین سے یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے توقع رکھیں کہ وہ ایک فورم پہ آ کر کوئی مناظرہ کریں, کچھ سوالات کا جواب دیں, ہمیں اپنا پروگرام بتائیں. پاسبل لگتا ہے آپ کو 5 سال کے بعد؟ اس میں گرینڈ لیول پر تو نہیں مجھے لگتا 5 سال کے بعد بھی ایون, لیکن ایک کنٹرول لیول کے اوپر اگر 2-3 پولیٹیکل لیڈرز بھی کریں. دیکھیے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا انٹالرنس ہے, آپ نے کچھ بات کی پھر مجھے ایسی بات کرنی ہے جو آپ کی پرسنل ہو یا آپ کی ذاتیات پہ مجھے اتر جانا ہے جسٹ ٹو ون دا آرگومنٹ, رائٹ. یہی چیز ہماری یوتھ اس وقت سیکھ رہی ہے. کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ میں آپ کو کہیں کمپیٹ نہیں کر سکتی آن پیپرز, آن ڈیزائن, آپ کے مینیفیسٹوز کے اندر, آپ کے پلانس کے اندر. اگر میں کمپیٹ کر سکتی ہوں تو مجھے آ جانا چاہیے, بات کرنی چاہیے کہ جی یہ میرے پاس پلانس ہیں, آپ اس پلانس پہ آئندہ 5 سال کے بعد مجھے آپ اکاؤنٹیبل کر لیں. تو بیسیکلی آپ اس لیے نہیں آ کے بات کریں گے یا اس لیے آپ یہ چیز میچورٹی نہیں ہے کیونکہ دین یو آر اکاؤنٹیبل وٹ یو سے. آپ کے ورڈز میٹر کرتے ہیں بیکاز یور ورڈز آر یور روڈ میپ ہونا چاہیے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اب ان چیزوں سے جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ اب ہمیں ٹرین کرنے کے لیے لوگوں کو جتنا ڈیبیٹ ہوگا اتنا اچھا ہوگا, بہتر ہوگا. لیکن ہم اگر بہتری چاہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو بلاول صاحب کی میں نے تو کہا ان پرنسپل تو یہ بات بہت اچھی ہے, مگر اس کے جو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے اس کے لیے کچھ ٹرمز کنڈیشنز بنانی پڑیں گی. اور پھر یہی بات ہے کہ کیونکہ یہ جو فنامنا ہے یہ وہاں پہ چل سکتا ہے جہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہو. تو پاکستان میں کیونکہ مطلب بعض نیشنل لیول کی ہیں, بعض ریجنل پارٹیز ہیں, مذہبی جماعتیں بھی ہیں, دوسری بھی ہیں, تو ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرنا یا پھر اس کا یہ اصول بنا سکتا ہے کہ جو لاسٹ الیکشنز کے تحت جس پارٹی نے جتنے ووٹ لیے اس کے حساب سے آپ نیکسٹ الیکشنز کے لیے ان کے لیڈرز کو جو بھی آئے, کوئی ایک نامینی آ جائے ان میں سے, تو وہ آ کے ڈیبیٹ میں حصہ لے. تو ایک پروسیس جو ہے نا وہ شروع ہونا چاہیے. یہ ڈیبیٹ بہت اچھی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ پلیٹ فارم ہماری یونیورسٹیز ہیں. ہر صوبے کی جو بڑی یونیورسٹی ہے ادھر جا کے آپ ان میں بات کریں, اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ چلے گا, انٹلیکچوئلس کو. کیوں اگر آپ نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے, اگر آپ نے وہ سڑکوں پہ یا اس پہ, اب تو خیر سڑکوں پہ بھی اتنا کوئی نہیں نکل رہا, ڈرائنگ روم میں یا اندر وہ میڈیا پہ, وہ سوشل میڈیا پہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں, ورنہ الیکشنز کا جو گہما گہمی تھی وہ شاید ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. مگر اگر آپ نے واقعی سنجیدہ کوشش کرنی, اور ہر پارٹیز میں ایسے لوگ ہیں جو سینسیبل ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو آپ ملک کے لیے بہتر کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو سامنے لا کے ان کے سامنے ڈیبیٹ کرائی جائے, اور وہ میرا خیال ہے بڑی ہیلدی ڈیبیٹ کریں گے, اس میں کوئی گالم گلوچ. تو اس کو ہم کوئی الیکشن جو ایکٹ ہے ہمارا 2017 کا, اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ڈیبیٹ بھی ہونا ضروری ہوگا اس قسم کا, جس طرح امریکہ میں ہے فار دیٹ میٹر. اگر کمپلسری کرنا چاہیں تو میں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, مگر اگر نہ بھی کریں تو ان ریٹن بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں, وہ یہ ویلیوز بن جاتی ہیں. اگر ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز یہ بن جاتی ہیں, یا عوام کا پریشر آتا ہے, سوشل میڈیا سے پریشر آتا ہے کہ آپ لوگ ڈیبیٹ کریں, تو وہ میرا خیال ہے وہ ایک کنسنسس. ایک اور ایشو ہے جس پہ میں اکثر بات کرتا بھی ہوں اور میں کرتا رہوں گا. آپ جرمنی میں چونکہ رہی ہیں, متناسب نمائندگی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو بہتر نہیں لگتا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ فرسٹ پاسٹ اور پوسٹ سسٹم کی بجائے اگر ہم پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی طرف آ جائیں
کہ جس پارٹی نے جتنے فیصد ووٹ لیے ہیں اس حساب سے ان کی ریپرزنٹیشن قومی اسمبلی میں ہو، تو یہ کیا بہتر نہیں ہے؟ بہتر تو بالکل آئیڈلی تو بالکل بہتر لگتا ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے مینیفیسٹو میں یہ بات نہیں ہے. پھر وہی انٹرسٹ بیس بات آ جاتی ہے نا. ہم اوور آل ایک نیشنلی کیا چاہتے ہیں اور پرسنلی کیا چاہتے ہیں. بیسیکلی ہمارا ان دونوں کے درمیان میں گیپ ہے. اگر وہ دونوں کا گیپ ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، جو آپ نے جو بات کی ہے، وہ شاید بیٹر ریپرزنٹیشن ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں لیکن بندہ کوئی دوسرا پہنچ جاتا ہے تو وہ بڑا ایک ایلینیٹڈ فیل ہوتا ہے، یا آپ لیفٹ اوور فیل کرتے ہیں. وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوگی. پھر اس اپنی ایک ہر پارٹی کا ایک اسٹیک ہولڈر ہونا پوری گورننس سسٹم کے اندر آ جائے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ آئیڈیلی ہم کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑا آئیڈیلسٹکلی یہاں بیٹھ کے انٹلیکچولی موجود ہے سسٹم نا. یہ تو یہ نہ دنیا ہو. میں آپ بتائیں کیا ڈیبیٹ موجود نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. کیا اکاؤنٹیبلٹی موجود نہیں ہے؟ فار انسٹنس میرے 20 پوائنٹس ہیں مینیفیسٹوز کے. 5 ایئرس کے بعد کیا کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو یہ دیکھ سکے کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے 20 میں سے 2 پوائنٹس بھی اپنے امپلیمنٹ نہیں کیے؟ 18 پوائنٹ کے فیلئر کے باوجود، دیٹ از ان الیکشن کانٹیکسٹ. کیا کوئی ایسا ہمارے یہاں میکنزم نہیں ہے جو ان کو روک سکے کہ نہیں جی نو مور؟ ٹھیک. ناظرین مختصر سے وقفہ لیتے ہیں. واپس آ کر ذرا میں جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. میرے مہمان جو ہیں گلہ کر رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک چائے نہیں ملی. ایک تو میں پی بیٹھا تھا. اب میں کیا کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا، کیونکہ آپ بریلی پالیٹکس پہ آپ کا تھیسس بھی شاید ہے میرے خیال میں، اور آپ کی بڑی اس پہ گہری نظر بھی ہے، تو ہمارے ہاں یہ مذہبی سیاسی جماعت کیا ہے؟ یہ کو مجھے سمجھ نہیں آتا آج تک. یہ ٹرم سیاسی جماعت ہے، سیاست میں حصہ لے رہی ہے، مذہبی سیاسی جماعت کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ہماری جتنی بھی پاکستان کے اندر جو مذہبی سیاسی جماعتیں کوٹ اینڈ کوٹ جن کو ہم کہا جاتے ہیں، یہ بیسیکلی دے آر دا سیکریٹیرین پولیٹیکل پارٹیز. اچھا. دیوبندیوں کی اپنی پارٹی ہے، بریلویوں کی اپنی پارٹی ہے، اہل حدیثوں کی اپنی پارٹی ہے، اہل تشیع حضرات کی اپنی پارٹی ہے. تو جماعت اسلامی کو ہم کسی طرح براڈر میں کہہ سکتے ہیں، مگر دے آر آلسو انکلائنڈ ٹورڈز دیوبندی. جی اس میں جو مکتبہ فکر ہے انہی کے ساتھ ہے ان کا. تو اب جو بھی ہے، مطلب دے آر دا پارٹ آف دا گیم. اس کو ہم کہنے گے پاکستان سے پہلے بھی جمعیت علماء ہند تھی، آل انڈیا سنی کانفرنس تھی، اسی طرح ہر. لیکن وہ دوسری طرف تو فضل الرحمان صاحب بھی دیوبندی ہیں نا. جی سر. تو یہ جماعت اسلامی اور ان میں پھر کیا فرق ہوا؟ اس میں بیسیکلی کیونکہ جماعت اسلامی کیونکہ وہ اون نہیں کرتے کہ وی بلانگ ٹو اے پرٹیکولر سیکٹ. وہ ان کی بات ہے اور ان کا ایک اپنا اسلام کا، اسلامک ریولوشن کا، اسلامک گورنمنٹ کا ان کا ایک کنسپٹ ہے. تو جے یو آئی یا جے یو پی جو اب تو خیر جے یو پی کے بدلے میں تو اب تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا وہ زیادہ ایک ایمرجنگ بریلویوں کی پارٹی سامنے آئی ہے. تو ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. جیسے وہ اسلام کا جیسے ایک نظام مصطفیٰ ایک بڑی ٹرم تھی 77 میں جو اینٹی بٹو موومنٹ میں، اور اب ایون جماعت اسلامی بڑی مطلب اس میں حیرت کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے جو نظام مصطفیٰ کی ٹرم کے ساتھ اتنے ایگری نہیں کرتے، مگر آج وہ اس کا نام استعمال کر ریاست مدینہ کی بات جی کر ہاں رہے ہیں. وہ مطلب ریاست مدینہ سے بھی وہ نظام مصطفیٰ، کیونکہ دیٹ واز کوائنڈ بائی دا جے یو پی ڈیورنگ 77. اب وہ اس چیز کو بھی لے کے چلے ہیں کیونکہ وہ پاپولر نعرہ تھا. لیکن یہ سارے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں نا اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ سیکریٹیرین ہے. اگر اسلام کے نام پہ یہ بات ہوتی ہے، اسلامک پارٹی اسلام کی بات تو پی ایم ایل این بھی کرتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، مگر اس میں دیکھیں نا اسلام کے وہ ہم کہتے ہیں نا سینٹر آف دا رائٹ ہیں یا کتنے آپس کے اندر ہیں. تو بالکل ایک جو ریلیجیس پارٹیز ہیں، ایون تو اس میں آپ یورپ میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کو کرسچنس پارٹیز کے نام سے ملیں گی، آپ کو زائنزم کے نام سے بھی، ہندوؤں کے اندر بھی ہندوؤں جو ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے. تو پاکستان میں کیونکہ اب وہی ہے کہ ڈیموکریٹک ملک ہے اور ہر بندے کو حق ہے اپنی پارٹی بنانے کا. اور ایون ایک یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ان کے آپس میں اختلاف ایک ود ان پارٹی، مطلب سیکٹ ود ان سیکٹ پارٹی جے یو آئی کے. لیکن ٹی ایل پی کو آپ ریلیجس پارٹی تو نہیں کہہ سکتے، یا ہے کوئی؟ سر ہے ان کا اپنا جو مطلب کیونکہ ان کی جو اورینٹیشن ہے، جو ان کا مینیفیسٹو ہے، یا جو ان کا جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو سلوگن ہے
وہ سارا کا سارا مذہب بنیاد کرتا ہے اور ایک خاص سیکٹ کے لیے. حال تو انہوں نے 2018 کے اندر ختم نبوت ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے سر, امپورٹنٹ تو ہے, مگر اس کے اندر جو لاسٹ ٹائم جس طریقے سے انہوں نے vociferously ان کا starting ایک کی. اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی اپنی پبلک کا پرسپشن ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا پرسپشن ہو رہا ہے. حالانکہ یہ تو 77 اس میں 73 کے آئین میں ڈیسائیڈڈ ہے اور اس کے اندر بھی سارے مکتوبہ فکر کے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پچھلے الیکشن میں وہ 22-23 لاکھ ووٹ لے گئے. ووٹ سیٹ تو نہیں ملی مگر. اچھا اب دو, چونکہ آخری سیگمنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ, کسی آنے والی حکومت کے دو بڑے چیلنج ہوں گے, چیلنجز اکنامک سچویشن کو رکھتے ہوئے. ایک تو جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے, یہ ایک بہت گردشی قرضہ, اور دوسرا جو ہماری یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین روپے ہم ہر سال ان پہ خرچ کرتے ہیں, چاہے پی آئی اے ہو, پاکستان اسٹیل ملز ہو, نیشنل ہائی وے ہو اتھارٹی. ان کو کس طرح ڈیل کریں, کیونکہ منشور میں باتیں تو ہیں لیکن کوئی پلان آف ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا. دیٹس وائی میں کہتی ہوں ان کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, میں اسی لیے کہتی ہوں. دیکھیے اس وقت آئی ایم ایف آپ سے بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کتنے بلین ڈالر ہمیں دینے ہیں؟ 24 بلین ہم نے اگلے کوارٹر تک کیا اگلے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پاکستان میں اس وقت میرے اندازے کے مطابق $25 بلین چاہیے ایک سال میں, جسٹ ٹو سسٹین یور اکانومی. اس وقت چاہیے. اس وقت آپ کی 10% انفلیشن ہے, 10% جو ہے ان امپلائمنٹ ریشو ہے, اور آفیشلی تو 30% آفیشلی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ 35-36% ابھی بھی انفلیشن موجود ہے. تو ان سارے, اور 2.6% آپ کی پاپولیشن, اگر آج آپ کا فار انسٹنس ابل تو نہیں ہے 2 سالوں میں مجھے کوئی چانس نہیں لگ رہا, لیکن اگر آج آپ کا 3% یا 4% بھی جی ڈی پی ہوتا ہے نا, تو آپ 0 پہ کھڑے ہیں. اب یہ دیکھیں کیونکہ پاپولیشن از ایٹنگ آل دیٹ گروتھ نا. تو اس لیے یہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو میں کہہ رہی تھی نا ٹرننگ پوائنٹ ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس آپ کے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کو تب دیں گے جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے سکسیزفلی باہر آئیں گے یا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوں گے. ان کا سرٹیفکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹ ریٹرن کے لیے بھی اب آپ کو پھر لون لینا ہے. اب آپ نے پھر لون, اپریل کے بعد آپ کو پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اینڈ دین یو ول کم بیک ود دا نیو کنڈیشنلٹیز. تو اور پہلی کنڈیشنلٹیز میں انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ 22 آئی تھنک ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کی اینٹیٹیز ہیں جن کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. اس کی اپنی پالیٹکس ہے, اس کے اپنے پرابلمز ہیں, ان لوگوں کو آپ کہاں لے جائیں گے جو وہاں جاب کر رہے ہیں. آپ نے ہنڈریڈز لوگوں کو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, بہت زیادہ. کتنوں کو ہم انفیکٹ ٹھیک کر سکتے ہیں, ٹھیک کر کے آپ ان کو بیچ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ اسی سچویشن میں بیچیں گے تو آپ کو کچھ نہیں. اور پھر آپ کی فلیگ شپ بھی چلی جاتی ہے, لائک پی آئی اے ہے یا این آئی ایچ ہے, آپ کا ایک این ایچ اے ہے, تو یہ ساری آپ کی فلیگ شپس بھی ہیں, وہ بھی آپ کی چلی جاتی ہے. تو یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن, اٹس اے سیریس تھنگ, اٹس اے سیریس بزنس. اور اس کے لیے ان کے مینیفیسٹوز کیا کہتے ہیں. اسٹیل مل ہے جو آپ کے نام کے اوپر, میرا خیال ہے ابھی تک آپ کو جتنی فورن ایڈ ملی ہے وہ ساری آپ کو ان ٹرمز آف کیپٹل ملی ہے, اور یہ آپ کو ان ٹرمز آف ٹائم ملی ہے. تو یہ ہے کہ میں صدر زرداری کے ساتھ ماسکو گیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں, ہم پیسہ دیں گے کیونکہ ان کی انیشلی وہاں سے ہی آئی ہے, ہم مینجمنٹ, لیکن مینجمنٹ آپ ہمیں دیں, ہم لے آف کریں گے. ہاں, لے آف کرنا پڑے گا نا آپ کو, لیکن وہ پھر ہمارے تو وہ ہیومن, اس کو کہتے ہیں ہیومن فیس ایڈجسٹمنٹ, کہ جتنے لوگوں کو آپ نے لے آف کرنا ان کو کیا, وہ بھی تو آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے حصہ ہے, اور وہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ نالج ورکر نہیں ہوں گے, جو کہ ہینڈ ورکر ہوں گے, ان کو پھر آپ کہاں لے جائیں گے, کیسے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی سرکولر ڈیٹ. تو آپ دیکھیں اس وقت ₹54 پر یونٹ ڈومیسٹک آپ دے رہے ہیں, وچ از ایکسپینسو ان دا ورلڈ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آخری منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اچھی بات پہ اس شو کو آج ختم کریں, جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کانٹیکس میں. جی ہاں, بات تو وہی ہے, لوگوں کو کیا سامنے رکھ کے ووٹ دینا چاہیے. اگر لوگ آپ سے پوچھیں کہ ہم کس طرح ووٹ, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو سب سے پہلے سر یہ ہے کہ آپ کو اپنا ملک کا مفاد دیکھنا ہوگا, اور ملک کا مفاد کسی شخصیت کو نہ دیکھیں. کسی کا چہرہ دیکھنے سے چہرے بدلتے یہاں پہ دیر نہیں لگتی. پاکستان ہمارے لیے مقدم ہے, پاکستان اول و آخر ہمارے لیے پاکستان ہے. تو جو آپ کو, اور ووٹ لازمی کاسٹ کریں اس میں, کیونکہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ کو حق ملا ہے, 5 سال کے بعد آپ کو جو حق آتا ہے اس کو دیں, اور پاکستان کا مفاد, پاکستان کا مستقبل, اور اتنا اپنے آپ کو اویئرنیس اپنے اندر آپ کریں, پیدا کریں, تاکہ آپ پاکستان کے فیصلے یا پاکستان کی ایک ڈائریکشن دینے کے قابل ہوں.
کہ پولیٹیشینز کوئی صرف آپ کو ہے جمالوں کے پیچھے نہ لگائے, آپ اس کو جو ہے اس کے لگائیں کہ ہماری بات مانو اور ہماری بات پہ چلو اور ہمارے لیے کام کرو. واٹ اے میسج. ناظرین, آپ نے دونوں میرے مہمانوں کی باتیں سنی اور بڑا استفادہ کیا میں نے ذاتی طور پہ ان سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.